بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ ابرار حسین. اچھا، تھوڑا سا تو ایک اونچی بولنا ہے تاکہ ہم سب کو آواز آئے. اور آپ اپنا تعارف دیں اور بتائیں سورہ رحمان سے کیسے اور آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا، کس مسئلے کے لیے سنی تھی؟ میں بیسیکلی پیچھے آزاد کشمیر کا ہوں، یہاں رہتا ہوں سیال کوٹ کے اندر. ہمیں آواز نہیں آ رہی، پنکھے چل رہے ہیں نا اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی. میں پیچھے آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے، تو یہاں میں سیال کوٹ کے اندر جاب کر رہا ہوں، ساتھ پڑھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں. میں 2015 سے ہی کافی ڈسٹرب تھا، مختلف جگہ گیا ہوں سکون روحانی کے لیے، لیکن کہیں سے نا مجھے نا اطمینان نہیں ہوا. فروری کی بات ہوں، میرے والد صاحب گرے تو ان کی نا بیک بون ٹوٹ گئی، آپریشن وغیرہ کامیاب ہوا. تو میں گھر گیا تو میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، تو گھر والوں کا لہجہ میرے ساتھ بڑا عجیب تھا. تو میں اس ٹینشن میں واپس آ گیا سیالکوٹ. تو مارچ میں ہم راولپنڈی چیک اپ کرانے کے لیے گئے، تو بیگم کے بڑے عجیب سے سوال تھے. کہہ رہی تھی کہ مجھے اب ڈائیورس دے دیں. وجوہات کوئی نہیں، میں نے رہنا ہی نہیں ہے، میرا آپ سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا. میں آیا رمضان کی کوئی بخار وغیرہ ہو گیا مجھے، تو نا پہلے ہماری بات چیت ہوتی تھی، بعد میں بات چیت ہونا بند ہو گئی. اس نے میرا نمبر پرائیویسی پہ لگایا ہوتا کہ کوئی کال وغیرہ میں دیکھوں تو مجھے سمجھ نہ آئے. عید میں گھر گیا تو نا اس نے آگے سے کوئی لڑائی جھگڑے والا ماحول بنایا ہوا تھا. تو کہنے لگی جی اس دن بھی یہی کہنے لگی مجھے آپ نے ڈائیورس دے دیں، میں نے رہنا ہی نہیں ہے. تو میرے نا سینے سے درد ہوا، تو میں سسرال گیا ہوا تھا، تو وہاں نا کسی نے توجہ نہیں دی مجھے. ومیٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے لگا تو بلڈ پریشر بھی آئی تھا. تو اس نے پھر کہا جی نا آپ نے اے سی جی کروا لیں. تو اس نے کہا کہ آپ ڈسٹرکٹ اسپتال جائیں، وہاں جا کے چیک کرائیں کہ معاملہ گمبھیر لگ رہا ہے. ادھر کے تو ان کی کسی کی میرے پاس توجہ وغیرہ نہیں تھی. واپس گھر آیا تو گھر کے لہجے سب کی، والدہ کے علاوہ سب کے لہجے بڑے عجیب تھے. میں واپس ادھر آ گیا. ادھر آیا تو میں نے کہ دوستوں سے پوچھا، میں پڑھائی وغیرہ بہت زیادہ کرتا تھا، 13 گھنٹے سورۃ مزمل وغیرہ ہر چیز پڑھتا تھا، لیکن میرے نا زندگی کے اندر سکون، ہر طرف الجھن پریشانی رہتی تھی. میرے ایک دوست نے کہا نا آپ ملتان چلیں، تو وہاں نا کوئی بندہ ہے تو اس سے نا ٹریٹمنٹ کروائیں، ورنہ نا آپ کے سارے. میرے لیے سب سے شاکنگ وہ دن تھا 24 اپریل، جب یہ چلی گئی گھر جا کے نا اپنے ماں باپ کے گھر. وہاں سے اس نے فون کیا جی میں نے آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے، تو آپ نے مجھے طلاق بھیج دیں. میں نے اسے آگے یہی کہا، میں نے کہا میں نا طلاق نہیں دوں گا. آپ نے جی نہیں، میں ہلا کے پیپر بھیجوں، میں کہ وہ جو آپ نے کرنا وہ کر لیں، میں نے نہیں طلاق وغیرہ دینی. دوسرے دن نا میں گھر فون کیا تو سب گھر والوں کا لہجہ میرے ساتھ بہت تلخ تھا. یہاں تک تھا کہ میری والدہ جو بات نہیں کرتا تھا تو میرے بغیر رہتی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے بیٹے نہیں ہیں. میرے لیے سڈن اتنا شاکنگ تھا جس کا کوئی حساب نہیں. میں نے نا وہ ہفتہ 10 دن کھانا پینا بہت کر دیا، کم کر دیا. تو میرا جو مینیجر تھا بہت اچھا آدمی ہے، اس نے مجھے ڈاکٹر سے دوبارہ چیک اپ کرایا. تو ڈاکٹر نے کہا جی اس کی ایک وین بند ہے، تو آپ میڈیسن وغیرہ کھائیں تو یا ٹینشن وغیرہ نہ لیں. میرا بی پی آئی رہتا تھا. تو 18 مئی کی بات ہے، میں نے نا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ادھر گھر سارے پوری فیملی ایک طرف تھی، میں اکیلا ایک طرف تھا. تو میں نے کہا میں نے نا خودکشی کر لیتا ہوں. رات کو سویا، صبح میں نا ایک مزار ہے پاک تو نیر جانے سے پہلے، تو وہاں میں پہنچا. تو میں نے ایک مزار پہ بیٹھا، دیکھا کہ سر نا دعا سیشن کرا رہے تھے. میں نے آج تک سر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو میں نے موبائل نکالا تو یوٹیوب کھولا، تو میرے ذہن میں یہ وسوسے آ رہے تھے کہ تجھے سارے چھوڑ گئے، تو آپ دعا کر کے کیا کرے گا. تو میں نے نا میسج کیا، میں نے کہا کہ کیا گنہگار کی مغفرت ہو سکتی ہے. تو کچھ دعوت گجر صاحب تھے وہ آن لائن، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، میسج 2-3 کیے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا آپ سورہ رحمان سنیں. تو میں نے نا پھر سورہ رحمان وہاں ہی مزار پہ بیٹھ کے ایک دفعہ سنی. پھر میں آیا کمرے. اس دن میرا ایک استاد ہے جس نے مجھے نا عملیات کی طرف لگایا ہوا تھا، پڑھائیوں کی طرف.
وہ مجھے ملا، مجھے کہتا کہ جی اب نا آپ کے گھر پہ اتنے مسئلے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو آپ نا چھوڑ دیں، ان کا کنسیپٹ نکال دیں، کوئی طلاق وغیرہ بھی وہ مانگتے ہیں تو دے دیں۔ میں آیا، میں نے سر کا نا وہ جو احمد کراچی والے ہیں پوڈ کاسٹ جو کرتے ہیں، وہ سر کا پروگرام سنا، تو وہاں سے مجھے اور تعمل ملا۔ تو پھر سب سے تعمل میرے لیے وہ تھا کہ جب میں نے نا اثر ٹائم کال کی، جو مست مست لڑکے پر نمبر دیا ہوا، تو باجی نے میری بات سنی جس طرح، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے کہ انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی تھی۔ تو انہوں نے ساری بات سن کے، کئی لوگوں نے مجھے کہا تھا آپ پیسے دیں، 1.5 لاکھ روپیہ دیں، 2 لاکھ روپیہ دیں، جی آپ کے گھر کے تک معاملات۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ اللہ پہ چھوڑیں، وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، علی حق والی دعا کرائی۔ وہاں سے پھر میرے اندر اس دن میری زندگی کا نیا دن شروع ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اس دوسرے تیسرے دن میں سب چیزیں بھول گیا تھا۔ پہلے میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا تھا، جس کی پاس جاتا تھا کہ جی آپ کی فیملی اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے، جس کی بھی اللہ والے کے پاس جاتا تھا، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس میں جاتا تھا، انہوں نے مجھے پڑھائیاں وغیرہ دیں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دن ہوتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، پھر وہی پڑھائی کنٹینیوس رہتی تھی، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ جب میں نے آپ ہی نے دعا کرائی، پھر آپ ہی جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا انہیں کال کرتا تھا، وہ گائیڈ کرتی تھی۔ پھر میں 26 مئی کو گھر گیا، گھر والوں نے بلایا کہ نا آپ آئیں، ہم اس بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی بیگم والا معاملہ ہے۔ وہاں میں پہنچا تو والدہ بھی میری ساتھ تھیں۔ ماموں نے بڑا نا پہلے والدہ کے لیے بڑے غلط لفظ استعمال کیے، تو میں نے نا کوئی جواب نہیں، پہلے مجھے غصہ آتا تھا، کوئی چھوٹی سی بات کرتا تو میں گلے پڑتا تھا۔ انہوں نے نا مجھے بھی بڑے گھٹیا ورڈ استعمال کیے اور مجھے سلام وغیرہ نہیں، جواب نہیں دیا، حالانکہ وہی کستانے سے وہ بستا ہیں اور انہیں خلافت بھی ملی ہوئی ہے۔ تو میں وہاں سے باہر آ گیا، امی رونا شروع ہو گئی۔ میں نے امی کو کہا، میں مسکرا رہا تھا، امی رو رہی تھی۔ میں کہا اپنا رو، انہیں دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ کہتی ہیں اس طرح تجھے اتنی گھٹیا ورڈ کے ہیں، تو کیوں انہیں دعا دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ ہمیں تو معاف کرتا ہے نا، تو آپ ہی انہیں معاف کر دیں، انہیں وہ دعا دیں گی یا ان کے دل ہو گئے جائیں گے تو ان کا ایک بیٹا ہے، ان پہ اثر پڑے گا۔ تو مجھے نہ کہنے لگی تو ایڈیٹ ہے جو تو ہر کسی کو اب معاف کر، تو پہلے تو کسی کے آگے نہیں کر رہا تھا۔ تو میں امی تو واپس چلی گئی گاؤں، میں گاؤں نہیں گیا، وہ شہر میں رہتے ہیں۔ تو میں نا رات کو نا دریا کے کنارے ہی رہا۔ تو میرے لیے وہ ہوتا کہ جب میں دریا کے کنارے آیا ہوں تو مجھے نا اس طرح کو خواب میں کہہ رہا ہے کہ نا آج تیرا پہلا امتحان تھا، اللہ نے تجھے کامیاب کیا ہے۔ پھر میں واپس آ گیا، پیچھے پھر والدہ رونے لگی۔ میں نے والدہ پھر آپ ہی سے ڈسکس کیا، آپ ہی نے کہا نا آپ نا امی سے میری بات کریں۔ امی سے بات کی تو امی کو دعا وغیرہ کرائی، 2-3 دن صحیح رہی۔ پھر وہ من لے کے آتے تھے، باتیں چیت کرتے تھے، تو پھر امی کا وہی لہجہ ہو جاتا تھا، سخت ہو جاتا۔ پھر آپ نے کہا انہیں ہلکے پہ چھوڑ دیں، آپ نے اس طرف توجہ دیں۔ پھر میں جہاں کام کرتا تھا، کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہوتا تھا تو میں نا غصہ ہو جاتا تھا۔ ایک گمان یہ ہوتا تھا، فرونیت یہ تھی کہ میں پڑھائی کرتا ہوں، میری پڑھائی سے یہ کام ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ چیز نا سورہ رحمان سننے میرے اندر سے ختم ہو گئی، مجھے خود اپنا برا نظر آنے لگا۔ کوئی بات اب کرتا ہے تو میں یہی سوچ کے کہتا ہوں کہ یار وہ اچھے سے ہی ہے، میں غلط ہوں۔ تو اب ماشاءاللہ اس دن کے بعد ہمارے فلور پہ اسمبلی ہوتی ہے کہ میں کوالٹی آفیسر ہوں، میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ ماشاءاللہ 15-20 بندے ہیں جو ہم سورہ رحمان بھی سنتے ہیں، ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ میری زندگی کے اندر، میری سوچ کے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ بابا جی کی عمر دراز کرے اور باجی کی عمر دراز کریں جنہوں نے مجھے اس راستے پہ لگایا۔ اب میں اپنی دعا بھی کرواتا ہوں اللہ کے لیے، اب جو نماز وغیرہ پڑھتا ہوں صرف اسی کے لیے پڑھتا ہوں، جنت اور جہنم والا کنسیپٹ ختم کر دیا۔ اور اب میں کسی سے سر اونچا بولتا ہوں تو سر کی بات ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ روح کا نام ہے، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ جب تک میں سوری نہیں کرتا تو میں اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ اللہ کا شکر ہے سورہ رحمان سننے سے اب میں آگے بتاتا ہوں۔ جو لوگ جب میں پڑھائیاں کرتا تھا تو مجھے کوئی مسئلہ بتاتے تھے نا، تو میں انہیں کہتا ہوتا تھا کہ یار آپ نے اس نے کروا دیا، اس نے کروا دیا، سر بتاتے ہوتے تھے جن سے میں پہلے سیکھتا تھا۔ اب میں انہیں سورہ رحمان بتاتا ہوں تو ان لوگوں کو نا فوراً اس چیز کا احساس ہوتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میری وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے تھے، تو اب سورہ رحمان کے میسج سے وہ بھی مطمئن ہو رہے ہیں۔ اور میرے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر تھا اب یہی دعا کہ اللہ عزیز میں گنہگاروں میں شامل کرے، گمانڈ اور غرور کی طرف نہ لے کے جائے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اصل میں تو آپ اس میسج پہ پہنچ گئے نا جو سر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ
زندگی میں اتنے مسئلے ہونا, گھر والے بھی نہ بلائیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ تو بندہ ویسے ہی مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں نے لیکن اپنا نا سارا ماضی بلا دیا ہے. ابھی بھی بات ہوتی ہے نا میں یہی کہتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں نے ڈائیورس وغیرہ نہیں دینی. تو آتی ہے تو پچھلی اس کی ایسی باتیں تھیں کہ انہوں نے الزام میرے پہ لگایا کہ اس نے الزام لگا, حالانکہ اس کے نا جو میرا سالی کا گھر والا ہے اس نے گاڑی میں بتایا کہ جی ابرار اس وجہ سے پریشان ہے. میں نے اس کا گھر بچانے کے لیے میں نے کہا جی نہیں, میں نے حالانکہ جھوٹی قسم. اب نا مجھے اس دعا سے ہی پہلا کہ اب میں لا سے آگے جاتا ہی نہیں, لا سے آگے اس لیے نہیں جاتا, میں کہتا ہوں ہر طرف وہی موجود ہے, الا اللہ کا کروں گا تو الا اللہ تک پہنچنے تک نا مجھے پہلے لا کا صحیح مخفف میں ختم. اور اب جو بھی بات ہوتی ہے نا کہ اب میرے اندر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں فیکٹری کے اندر ہوں, مجھے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ نا آپ جاتے ہیں واش روم کے اندر اتنی زیادہ دیر کیوں لگا کے آتے ہیں. میں نا اس دعا کے صدقے کہ میں واش روم فیکٹری کو دھوتا ہوں کہ میرے اندر سے گندگی ختم ہو, اور کوئی پانی وغیرہ کوئی جانور. ابھی میں نے آپ ہی سے پرسوں محرم کے پہلے 10 دن میری طبیعت بہت خراب رہ رہی تھی نا, تو میں نے آپ ہی سے کہا تو آپ ہی کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے. تو اب میں نے دیکھا کہ نا سر کہتے ہوتے ہیں کہ جانوروں کو ڈالا کریں یا چونٹیوں کو ڈالا کریں. بارشیں ہو رہی تھیں تو میں نے نا پرسوں کی بات ہے کہ میں نے بسکٹ ڈالتا تھا چونٹیوں کو. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو انسان اندر سے چینج ہوتا ہے نا, وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اسی مانوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے چونٹیاں نا بسکٹ پورے نہیں کھاتی تھی, اب چونٹیاں ڈال کے آتا آدھے گھنٹے میں ختم ہوئے ہوتے ہیں. اس دن بارش تھی, میں نے چونٹیوں کو بسکٹ وغیرہ نہیں ڈالے, تو میں واپس آیا دفتر میں بیٹھا ہوا, تو مجھے نا 12 بجے کا ٹائم تھا, ایسے کہ میری ٹانگ میں کچھ چیز چونٹی کاٹ رہی ہے. مجھے نا دل سے یہ آواز ہوئی کہ تو نے نا بسکٹ نہیں ڈالے. ڈال کے آیا تو سیڑھیاں ہوتا رہتا تو میں بالکل صحیح ہو گیا. محرم کی چھٹیاں تھیں تو میں فیکٹری نہیں جا رہا تھا نا, تو میں جاتے ہوئے نا کتوں کو روٹی ڈالتا ہوں یا کیک وغیرہ ڈالتا ہوں, 2-3 ہیں وہ. تو نا جس دن میں گیا تیسرے دن تو چوتھے دن واپس, تو وہ نا میرے پاؤں کے اس طرح مانوس وہ آنسو گرا رہا تھا نا. تو میں نے سوچا کہ آنسو کیوں گرا رہا, شاید میری کوئی گناہ کی وجہ سے یہ میرے سے بیزار ہو رہا ہے. جب میں نے اس کے سر پہ پاؤں رکھا, اسے کھلایا, تو ایک بات میں نے اسے سیکھی ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, سر کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں مار ہوں, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. صبح کا ٹائم ہوتا ہے, کتا خود کچھ نہیں کھاتا, جو ساتھ بچ ہوتی ہے اسے کھلاتا, اپنے منہ سے بھی ہوگا نا اسے نکال کے دے گا. جب شام کا ٹائم ہے, بچ نہیں کھاتی, کتا کھاتا ہے. تو سر کہتے ہوتے ہیں نا کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ چیز دو, اس کو اٹھاؤ, اس نے کام پہ جانا ہے, اس نے نماز پڑھنی ہے, اس نے میرا قرب لینا ہے, اس کے لیے اس چیز کا رہنمی کرتا ہوں. میں نے اس جانوروں سے سیکھا کہ جو اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے وہ نہیں چاہتا نہیں دیتا. میری 27 سالہ زندگی ہے, اب میں جتنا خوش ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اللہ سر کو زندگی دے اور باجی کو زندگی دے جن نے مجھے اس کی دینے کی کہی ہے, سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. آگے دعائیں کرا رہے ہو؟ جی میں ڈیلی 4-5. ٹھیک ہے, بس زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا, زیادہ سوچنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, زیادہ سوچا نہ کرو. جو رب نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے وہ بھی لے لیتا ہے, اور جتنی سمجھ اس نے دینی ہوتی ہے نا وہ بھی وہ دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. انسان اپنی عقل استعمال کر کے اپنی جان پہ صرف ظلم ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس سادہ سادہ چیزوں کو رکھو زندگی میں, ٹھیک ہے. سب سے بہترین عبادت یہی ہے کہ آپ کسی کو رب سے ملا دو, ٹھیک ہے, اس کی ناراضگی رب سے ختم ہو جائے, اور رب ہی سب کے مسئلے حل کر سکتا ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. تو بس آگے دعائیں کراؤ, اور آگے لوگوں کو بھی یہی کہو کہ وہ آگے دعائیں کرائیں, ٹھیک ہے. باقی جیسے جیسے آپ آگے دعائیں کراتے جاؤ نا, ویسے ویسے آپ کی اپنی لرننگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے, وہ پھر آپ کو نئے سے نئے مطلب کھلتے جاتے ہیں چیزوں کے, ٹھیک ہے. آپ ایک چونٹیوں کو کھانا ہی ڈالیں گے نا, تو آہستہ آہستہ اس ایک عمل سے بھی آپ کو جو ہے وہ نئی سے نئی بات کھلتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اپنے ایکٹ میں بھی پتہ لگتا جاتا ہے کہ پہلے آپ کی کیا انٹینشنز تھی, جی ٹھیک ہے, بعد میں کیا تھی. تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز, ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے اس دعا میں آنے سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ مطلب پڑھائیاں وغیرہ میں نہیں کرتی نا, تو مطلب اب میں وہ کروں گی تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے ایک میرا اسپریچول جرنی جو ہے وہ آگے جائے گی, یا مجھے وہ ڈفرینٹ باتوں کا پتہ چلے گا. لیکن اصل میں جو یہ والی روحانیت ہے نا, پریکٹیکل والی, جو انسانیت والی روحانیت ہے, یہ بڑی ٹف ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو سکھاتی ہے نا, صحیح ہے, وہ ساری زندگی بھی شاید چلے کاٹ لو تو وہ آپ نہیں سیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو وہ جو پیشنس, وہ جو درگزر, وہ جو ہر لمحہ معاف کرنا, اور شروع میں تو پھر بھی آسان لگتا ہے معاف کرنا, جی ٹھیک ہے,
آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ معافی بھی مشکل ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ انسان کہتا ہے کہ جب 10 سال گزر جاتے ہیں نا تو وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یار اب اتنا معاف کرنا تھا. ٹھیک ہے, مطلب اب معاف کر ہی جانے, صحیح ہے, اور ہم ہی کریں. ٹھیک ہے, تو ایک ٹائم یہ بھی آ جاتا ہے آپ کے اوپر. لیکن یہ وہ عمل ہے جو آپ نے ساری زندگی مرتے دم تک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کرتے ہم رب کی توفیق سے ہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بس وہ عمل اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ چلاتا رہتا ہے. پھر وہ سکون.com ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بس یہ سکون آگے بانٹو لوگوں میں. ٹھیک ہے, گھر والے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, بیوی بھی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, انسان کبھی کبھی جائز چیز بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو, تو وہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مطلب مجھے بڑی پیاس لگی ہے, مطلب اب پانی میں کیا برائی ہو سکتی ہے. انسان کو پیاس لگی ہے, مطلب پانی پینا تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ پیاسے ہو تو پانی پی لو. لیکن کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ پیاس میں بھی کوئی زیادہ حکمت ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے کہ آپ سادہ پانی مانگ رہے تھے لیکن آپ کو آب زمزم ملنا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے اوہو دیکھا نا میں بے صبرا نکلا. ٹھیک ہے, تو وہ رب کی حکمت نہیں ہے آپ کو پتا اس کی کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود سکون میں آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو زندگی گزارنے کا وہ اصول پتہ لگ جائے جو شاید آپ ایک لگی بندی زندگی گزار رہے تھے پہلے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی پرفیکشن ہو سکتا ہے ہوتی, بہت اچھی بیوی بھی ہوتی, بچے بھی ہوتے, گھر مطلب پیسے کی ریل پیل ہوتی, سب کچھ ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ آپ کے پاس جو رستہ اب آپ کو ملا ہے جو معافی اور وہ چیز, ٹھیک ہے, وہ نہیں تھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو وہ جب یہ مل جاتی ہے تو اس سے بڑی چیز پھر انسان کو اور کوئی نہیں لگتی. ابھی پہلے دعا سے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ غلط خیالات سوچ وغیرہ ہوتی تھی. میں نے سب سے جو میں جاتا رہا ہوں عرس وغیرہ پہ, جو مجھے سب سے جو مطمئن میں ہوا تھا نا, جب بابا جی کا عرس تھا نا, میں وہاں آیا, دیکھا وہاں ہم سب کاکی سارے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہاں چیز جو جج کی, میرا دوست بھی آیا ہوا تھا, وہ منڈی باؤ دین کا, تو پریشان تھا اس معاملے میں, میرے ساتھ آیا نا. پہلے آیا, اس نے کہا کہ یار یہاں تو قوالی وغیرہ ہو رہی ہے, وہ سلسلہ نقشبندی پہ میں بیٹھ تھا. میں نے کہا یار بیٹھ, تجھے سمجھ لگ جائے گی تھوڑی دیر. وہ بیٹھا نا, تو وہ نا اچانک رونا شروع, میں کیا ہوا ہے, کہتا یار مجھے یہاں نا دل کی دھڑکن بہت تیز ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے وہاں دیکھا نا کہ میں نے ابھی بھی وہاں بات کرتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے ہر جگہ گیا ہوں کہ میری جو اتنی سوچ کی ناپاکی یہ کہیں ختم نہیں ہوئی. جس دن کا میں نے سر کو سنا یا گائیڈ لائنس اور رحمان سنی ہے, تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ سر کہتے ہوتے ہیں وہ مالا خود معشوق بنا ہوا ہے, وہ آپ کو محبوب بناتا ہے. تو یہ کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, آپ وہ کتنا خوبصورت ہوگا جو ان کو بنانے والا ہے. تو آپ اگر کسی کو دوسرے کو اندر ڈالیں گے, دخل اندازی کریں گے, رقیب کو بننے کی کوشش کریں گے, تو آپ جل جائیں گے. کیونکہ اس نے اپنے لیے جو چیز بنائی ہے وہ اسی کے ساتھ اچھی لگتی ہے. مجھے اس سے اتنا ایک ملا کہ دوسرا نظم و ضابط کے انسان نہ شکریہ نہ کرے, جس پہ دے دیا تھا اس پہ شکر ادا کرے, کہ اس کی رضا کے لیے کرے, بے صبرا نہ ہو. اب ہمارا نا میرا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جس میں نا فارم اور ویکسین کی کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, فٹ بال بنتا ہے. بابا جی تھے ایک تو بہت تلخ لہجہ تھے, انہوں نے کئی دفعہ نا مجھے ڈانٹ دینا, ہمارے سے کام نہیں ہوتا, آپ ادھر آتے ہو اس طرح بنتے ہو. میں نے انہیں کہنا بابا جی میری طرف سے غلطی ہو گئی, میں معذرت کر لیتا تھا. بہت پریشان تھے گھر میں, ان کے بیٹے کو کچھ آپ وغیرہ نہیں مل رہی تھی. انہوں نے دعائیں وغیرہ کی, سورہ رحمان میں ہی سناتا تھا, یہاں وہ کہہ رہے تھے گھر نہیں سنی جاتی. تو اب ماشاء اللہ 80% وہ چینج ہو گئے, اور آپ وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ دعا میں ہوں. اب ہمارے پہلے 3 ہوتے تھے, اب اللہ کے حکم سے ہم 20 بندے ہوتے ہیں اسمبلی میں, جو سنتے بھی ہیں اور دعا کرتے بھی ہیں. وہ پھر دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عاجزی پہ قائم رکھے, گمراہ نہ کرے. کوئی گمراہ نہیں ہوتا, آپ بس پیار بنتے جائیں, جی پیار بانٹتے جائیں, کوئی گمراہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اصل چیز پیار کم پڑ جاتا ہے انسان کے پاس. ٹھیک ہے, وہ جو رب نے مانگا ہوا ہے نا اپنی مخلوق کے لیے, وہ ہمارے پاس کم پڑ جاتا ہے. صحیح ہے, ہم یہ صحیح غلط میں زیادہ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب انسان معافی اور پیار چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ گمراہ ہوتا ہے, جو اصل گمراہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب گنجائش لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان فرعون بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ لوگوں کو گنجائش دیتے رہیں جیسے رب آپ کو گنجائش دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو سب ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی توفیق ہے اور یہ اس کا عمل ہے, اس نے جب تک صحیح رکھنا ہے, جب تک جیسے کرنا ہے. آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, یا میں لوگوں کی بھلائی
یا ایک امانت ہے میرے پاس، ایک زبان کی زکوٰۃ ہے جو میں نے دینی ہے، وہ آپ اللہ کی خاطر دیتے جائیں، جی ٹھیک ہے، وہ بس دیتے جائیں، آپ دے کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ کسی نے بھلا کیا یا باتیں سنائیں یا آپ کو کوئی لعنت ملامت کی، ٹھیک ہے، اس کو فالو اپ لیں اس کا، لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی کیوں بار بار کر رہے ہو، اس کو پھر چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر، جی ٹھیک ہے نا، بس یہ اتنا صحیح کام ہے، ٹھیک جی ہے، ٹھیک کوئی گمراہ نہیں ہوتے، اتنا زیادہ نہیں سوچتے، ٹھیک ہے جی نا، ٹھیک اور کوئی بات کرنی، ٹھیک ہے، علم القرآن خلق الإنسان